الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستوں، آج ہمارا معاشرہ انتہائی فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے، ہمارا معاشرہ انتہائی کرب میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور مین اس کا ریزن کیا ہے؟ معاشرے میں آج قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شدید لڑائیاں اور جھگڑے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آخر ہمارے معاشرے میں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو آج ہم اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں معاشرے کی اس فرسٹریشن کی اور اس قوت برداشت نہ ہونے کی، عدم برداشت کی وجہ کیا ہے۔ دوستو، معاشرے کی عدم برداشت کا جو مین سبب ہے نا، وہ ہے ایک مشہور بزرگ فرماتے ہیں کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ دنیا ایک دن ہے اور ہم یہاں روزے سے ہیں۔ تو دنیا کو جب سے ہم نے بہت بڑی چیز سمجھ لیا ہے، ہمارے اندر سے قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم ایک دوسرے کو نوچنے میں اور کھسوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا پورا معاشرہ شدید تکلیف کا شکار ہے، شدید پریشانیوں کا شکار ہے، ذہنی طور پہ، دلی طور پہ ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہے۔ جو لاکھوں روپے کما رہا ہے وہ بھی تکلیف کا شکار ہے، جو کم کما رہا ہے وہ بھی تکلیف کا شکار ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی خواہشات کا اسیر بننے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے ہماری زندگی بے حد حسین ہو جائے گی۔ مصائب و آلام دنیا میں ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ آج ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یا اگر آپ کہیں کہ معاشرے میں چوری ڈکیتی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو یہ معاملات پہلے بھی چلتے رہے تھے۔ پہلے بھی ایک ٹائم تھا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دیگر معاملات بہت عروج پہ تھے۔ اس طرح دیگر شہروں میں بھی دیگر جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کا راج تھا۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حیثیت بتانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ نے اپنی انگشت مبارک یعنی انگلی مبارک کو سمندر میں ڈالا اور باہر نکالا، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کہ میرے اس انگلی پہ کتنا پانی لگا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، بہت تھوڑا۔ مطلب آپ کی انگلی پہ لگا یہ پانی تو بہت تھوڑا ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ جو میری انگلی پہ پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور یہ جو تم سمندر دیکھ رہے ہو یہ آخرت ہے۔ اور ہم بارہا قرآن پاک میں بھی اور دیگر احادیث مبارکہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندے سے پوچھے گا کہ کم لبثت، یا میرے بندے دنیا میں کتنا ٹھہرا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب یومن او بعد یوم، یعنی ایک دن یا دن کا ایک یا بعض حصہ میں ٹھہرا ہوں۔ تو یہ بات اگر ہم آج کیلکولیشن سے ثابت کریں تو یقیناً ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کا ایک دن جب 50,000 سال کا ہے، اور اگر آپ دیکھیں آج ہماری جو ایوریج زندگی ہے وہ 65 سے 70 سال بندہ بمشکل جی پاتا ہے، اور چلیں ہم اس کو 80 سال لگا لیں یا 85 سال لگا لیں، تو اگر ہم اس 85 سال کو 50,000 سے ڈیوائڈ کریں تو پرسنٹیج میں دیکھیں تو 0.12% آتی ہے، یا اس سے بھی کچھ کم پرسنٹیج آتی ہے۔ بندہ جب دنیا میں 60-65 سال رہنے کے بعد بھی جب رب تعالیٰ اس سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ کتنا ٹھہرا، تو وہ کہے گا کہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ میں ٹھہرا ہوں۔ تو اتنی مختصر سی یہ دنیا ہے، اس دنیا کے لیے ہم آسائشیں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آسائشیں جمع کرنے سے منع نہیں ہے، قرآن پاک میں اور احادیث میں کہیں اس چیز سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ وافر مقدار میں رزق حلال نہ کمائیں، لیکن قیامت کے معاملات کو بھی بندے کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ صرف اپنے آپ کو پیسہ کمانے میں مگن نہ رکھیں، یہ پیسہ فانی ہے، یہ پیسہ آپ کی اولاد کے کام آئے گا، اور بعض اوقات تو اولادوں کے بھی کام نہیں آ پاتا۔ تو اس پیسے کی خاطر ہم اپنی زندگی گنوا رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اسی پیسے کی جستجو ہی میں ہمارے ذہن مفلوج ہوتا جا رہا ہے،
ہمارے اندر فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شدید ترین جھگڑے ہو جاتے ہیں اور بات جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتی ہے، معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے آپ کو حلال رزق میں لگائیں، اس کی تلاش ضرور کریں، لیکن آخرت کو بھی ہرگز مت بھولیں۔ آخرت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا بہت چھوٹی اور بہت مختصر ہے۔ آج ہم مریں گے اور کل ہمارا دوسرا دن ہوگا، صحیح ہے، اور ہمارے گھر والے بھی ہمیں بھول جائیں گے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف پلٹیں، نمازوں کی طرف پلٹیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور نیک اعمال میں بھی اپنے آپ کو لگائیں۔ آج آپ نیک اعمال کریں گے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کے اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگی۔ تو معاشرے میں اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں اور معاشرے میں اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم نے اپنے رب کے احکامات کی طرف واپسی پلٹنا ہوگا، اور اگر ہم اپنے رب کے احکامات کی طرف نہیں پلٹیں گے تو یقین جانیے اس میں نقصان ہمارا اپنا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفات، تکلیف اور پریشانیوں سے بچائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی قسم کی دیگر اچھی باتوں کا سلسلہ اس چینل پہ جاری رہے گا، اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے التجا ہے کہ اس چینل اسلام فور دی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کیجئے، تاکہ معاشرے کی اس تکلیف کو، معاشرے کی اس عدم برداشت کو ختم کیا جا سکے اور ہمارا معاشرہ بھی پرسکون ہو جائے، ہمارے ذہن بھی پرسکون ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔